بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کی تعظیم کی، تعظیم کا حکم رب العزت نے دیا۔ یہ مہینہ حرمت اور تعظیم کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ دیکھیے، عدل کے اپوزٹ ہے۔ نمبر 1، عدل کہتے ہیں کسی چیز کو اس مقام پر رکھنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ مخلوق اس کی عبادت کرے، اس پر توکل کرے، اس سے امید باندھے اور اسی سے محبت کرے، اس کا خوف رکھے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کی طرف انکلائنڈ ہے یا اس کے برابر، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک برابری کو ہی تو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ حقدار کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، جیسے لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، ظلم ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی ظلم ہے۔ بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ظلم ہے۔ بیوی شوہر کی ایسی بات مانتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، ظلم ہے۔ اگر سادگی کے ساتھ دیکھیں تو سارے گناہ ظلم، تمام گناہ ظلم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، کم یا زیادہ۔ جیسے شرک ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ان کو کرنا ظلم ہے۔ اس اعتبار سے گناہ کرنا ظلم ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے رکنا چاہیے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے کام کرنے چاہیے، یعنی نیکی کے کام۔ تو ان مہینوں کا ادب نہ کرنا، حرمت والے مہینوں کا اور خاص طور پر محرم کا ادب نہ کرنا، فسق و فجور کے کام کرنا، یہ ظلم ہے۔ نافرمانی کے کاموں میں وہ کام بھی ہیں جو محرم کی بدعات ہیں، یعنی وہ کام جو محرم میں کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے جو کام بھی کیا جائے وہ بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی۔ اسی حدیث کے پہلے الفاظ ہیں کل محدثۃ بدعت، دین میں ہر نئی بات ایجاد کرنا بدعت، دین کے نام پر، ثواب کے حصول کے لیے۔ ظاہر ہے ثواب کی امید تو رکھی جاتی ہے، اسے نیکی سمجھ، اپنی طرف سے نیکی کے کام بناتے رہنا۔ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی، غلطی لگتی ہے نا؟ آپ قرآن کھول کر دیکھیے گا، آج بسم اللہ نہیں ہے اس سے پہلے۔ ان سے پوچھا گیا آپ نے بسم اللہ نہیں لکھوائی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں لکھوائی۔ سورہ نمل میں بسم اللہ آتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بتایا، خود ساختہ نیکیاں دین نہیں ہو سکتی۔ محرم الحرام میں بھی بہت سے خود ساختہ کام کیے جاتے ہیں۔ ایجادات کیسی ہیں؟ جیسے محرم الحرام میں سوگ منایا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے؟ اور اگر آپ دیکھیے تو 4 ماہ اور 10 دن بیوہ عورت کی عدت ہے، وہ اتنا سوگ منا سکتی، کوئی سوگ صدیوں پر محیط نہیں ہو سکتا۔ بڑی عجیب بات ہے، جس وقت ہمارا سال شروع ہوتا ہے تو اس سال کے شروع میں ہی سوگ منایا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا نہیں کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ کوئی اور بات ہے، کہیں سے شیطانی اغوا کا شکار ہوا، اس کا سبب کوئی اور بنا ہے۔ تو جب محرم کو سوگ کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے تو محرم میں پھر زینت کو ترک کیا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ازواج مطہرات زینت ترک کرتی تھی؟ کیا صحابیات، صحابہ کرام زینت ترک کرتے تھے؟ تو ایسا نہیں۔ تو زینت کو ترک کرنا، محرم میں شادیاں نہ کرنا، یہ خود ساختہ دین ہے۔ اب دیکھیں محرم میں تمام شادی ہال جو ہیں آلموسٹ سب خالی ہو جاتے ہیں۔ ایک رمضان اور ایک محرم، دونوں میں شادیاں نہیں ہوتی۔ رمضان میں روزوں کی وجہ سے موسٹلی کبھی کبھی کوئی شادی ہو جاتی ہے، لیکن محرم میں نہیں ہوتی۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی رمضان میں الحمدللہ برکت والا مہینہ ہے، لیکن نارملی یعنی اس کو کسی رسم کے تحت نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ رمضان کی عبادات متاثر نہ ہو جتنا خرافات ہماری زندگی میں شامل ہو۔ تو زینت کو ترک کرنا بدعت ہے۔ اظہار غم کے لیے عمدہ لباس چھوڑ دینا شرم درست نہیں۔ ننگے سر، ننگے پاؤں اور ننگے بدن رہنا جاہلیت کی رسم ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर लोगों ने चादरें ली। इसके बाद कभी कोई ऐसी रस्म नहीं की। ये इब्ने माजा की रिवायत है 1485 नंबर पर। दूसरी बिदअत है मरसिया खानी। आप देखिए हमारे चैनल्स पर सारी स्कीम बदल जाती है जब मुहर्रम आता है। इब्ने अबी औफा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरसिया खानी से मना फरमाया। जिससे आपने हुक्मन रोका है उसको करना कैसे बायसे सवाब हो सकता है, कैसे पकड़ का बायस नहीं होगा। ये इब्ने माजा की 1592 नंबर रिवायत। मुहर्रम जब शुरू होता है मरसिया खानी की मजालिस शुरू हो जाती हैं। नवासे रसूल की शहादत पर इजहार गम भी किया जाता है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि इन महफिलों और मजलिसों में जियारत और गिरियाजारी की नीयत से भी जाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि वहाँ कोई जियारत नहीं होती जिसके लिए आदमी जाए, और लकड़ियाँ ताजिए जो खुद बनाए हुए हैं जियारत के काबिल नहीं बल्कि फेंक दिए जाने के लायक हैं। इसी तरह से फिर हम देखते हैं नौहा और मातम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मातम करे, अपने रुखसार और मुंह पीटे, गिरेबान फाड़े और जाहिलियत की तरह पुकारे, वो हम में से नहीं। बुखारी की 1297 नंबर रिवायत है, अपने वालिद की वफात पर भी नौहा नहीं कर सकते, अपने बेटे की वफात पर भी नहीं कर सकते, शौहर की वफात पर भी कोई बाल नोचे, गिरबान फाड़े तो ये जाहिलियत की रसूम में से। चौथी बिदअत ताजिया है। मुहर्रमुल हराम में शहादत हुसैन का अंदोहनाक वाकया पेश आया, ये सब जानते हैं। आप जानते हैं कि किसी की वफात पर 3 दिन ताजियत करना जायज है। उसमें भी न रोना है, न पीटना है, न चीखना चिल्लाना है, न अपना गिरबान फाड़ना है, न बाल नोचना है, न सीना कोबी करनी है। तो मुहर्रमुल हराम में ये सारे काम करना या किसी और वक्त 3 दिन से ज्यादा किसी के लिए भी जायज नहीं है, और 3 दिनों में भी और ये उमूर नहीं हो सकते। मुहर्रमुल हराम में ताजिया रोज़ा हुसैन की नकल को कहा जाता है। लोग कहते हैं ताजिया निकल आया। बांस और लकड़ी का ढांचा बनाया जाता है, कागज, अबरक और कपड़े वगैरह चढ़ाकर उसे तैयार किया जाता है। उसके अंदर एक कब्र होती है जिस पर चादर चढ़ाई जाती है। उसके ऊपर गुंबद होता है जिस पर नजरो न्याज का सिलसिला जारी रहता है। मर्द और औरतें उसके पास ताजीमन खड़े होते हैं, झुककर सलाम करते हैं, सजदा करते हैं और मुरादें मांगते हैं। वहीं पे बहुत सारी नजरें पूरी की जाती हैं या नजर मानी जाती है, मन्नतें मानी जाती हैं और मुरादें मांगी जाती हैं। 10वीं मुहर्रम को उसे गलियों बाजारों में फिराया जाता है, फिर उसे दफन कर दिया जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि तबरुकन उसे घर में रख लें। दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई जियारत नहीं होती जिसके लिए लोग जाएं। लकड़ियाँ, बांस, कपड़े, अबरक, कागज जियारत के लायक नहीं, फेंक दिए जाने के लायक है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सूरह साफात की आयत नंबर 95 और 96 है। उसने कहा, क्या तुम उनकी इबादत करते हो जिनको हाथ से तराशते हो? सजदा इबादत नहीं है, दुआ इबादत नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। अल्लाह ताला से आप दुआ कर सकते हैं, किसी और से नहीं। हालांकि अल्लाह ताला ने तुम पर हराम कर रखा है मुर्दार को, खून को, सुअर के गोश्त को और उस चीज को जिसे अल्लाह के माँ सिवा पुकारा जाए। अल्लाह के माँ सिवा न किसी के लिए जानवर कुर्बान हो सकता है, न गैरुल्लाह के लिए खाने बनाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत अकीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ हलीम बनाई जाती है और हलीम बांटी जाती है कि 10वीं मुहर्रम का तबर्रुक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई काम नहीं किया। न ऐसा काम करना बायसे सवाब हो सकता है जिन कामों से अल्लाह ताला ने रोका या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। अल्लाह ताला ने हमें अपने लिए पैदा किया है ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताजीम के साथ उससे जुड़ जाएं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इबादत की तौफीक और हमारे दिलों को अपने से जोड़ ले। 5वीं बड़ी बिदअत है सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से सबीलें लगाना। मुहर्रम की सबीलें कौन नहीं जानता, लगाई जाती हैं। मुहर्रम की सबीलों से लोग जब कुछ पीते हैं तो पिलाने वाले समझते हैं कि इसका हमें अजर मिलेगा। करबला के मैदान में 3 दिन तक भूख प्यास बर्दाश्त करके शहादत का रुतबा पाने वालों की याद में ठंडे मशरूबात पिए और पिलाए जाते हैं और मनों के हिसाब से खाने तकसीम किए जाते हैं और शरबत पिलाने वाले, खाने खिलाने वाले अपने रब की याद से गाफिल हो जाते। उन औकात को देखिए जिन औकात में लोग बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ
ان سارے امور میں مصروف ہوتے ہیں، کس کو نماز کا ہوش رہتا؟ کیا قدر مشترک ہے بھوک پیاس اور سبیلوں اور کھانوں میں۔ بھوک پیاس برداشت کی گئی، یقیناً یہ بڑا اندوہناک واقعہ۔ ہم سب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں۔ نواسہ رسول کے ساتھ جو کچھ ہوا، یقیناً ان سارے واقعات سے دل کٹتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ واقعہ ہے، لیکن اس واقعے سے بھی دین نہیں بدلے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، سیدنا عمر اسی مہینے میں شہید ہوئے۔ اس مہینے میں شہادت پانے والوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اگر جانے والوں کے اعزاز میں اسی طرح مہینے اور دن مقرر کیے جائیں تو سال کا کوئی دن خالی نہیں ہوگا۔ تو خوشی کس دن آئے گی؟ سال کے شروع میں ہی ایسی تقاریب منعقد کر کے پوری دنیا پر ہم کیسا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کرے تو ہم سینہ کو بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کرے تو ہم سوگ مناتے ہیں۔ ری پروگرام کرنے کی ضرورت ہے اپنے برینز کو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ محرم الحرام میں کیے جانے والے وہ امور جو بدعت پر مبنی ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے، ان میں سے ایک رسول اللہ کے اصحاب اور آپ کی ازواج کو گالیاں دینا بھی ہے، اور صحیح معنوں میں یہ سارے اعمال ہوتے ہیں۔ مرثیہ خانی کی مجالس میں صحابہ کرام کی حجب ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، اور ازواج مطہرات کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ علامہ نووی شارح مسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام کو گالی دینا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت۔ ساتواں وہ امر جو بدعت پر مبنی ہے، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں نظر کو پورا مت کرو، ایسی نظر کو توڑ دینا ہی درست ہے۔ مسلم کی 4245 نمبر روایت۔ عاشورہ کے دن سیدنا حسین علیہ السلام کے نام پر کھانے چڑھائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، لوگ نظر مانتے ہیں میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو سیدنا حسین کے نام پر میں فلاں کھانا کھلاؤں گا یا سبیل لگاؤں گا۔ یہ تمام کام ناجائز اور حرام ہے۔